سامعین، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر چائے اور چیزا کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رضوان اور میرے کالگ ویڈیو کھڑے ہو کے بنا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کرسی پہ بیٹھ کے نا وہ تھوڑا سا لیزی ہو جاتا ہے آدمی، تو کھڑے ہو جائیں، تھوڑے زیادہ چوبند ہو جائیں گے۔ آج اس ٹاپک پہ جو بات کر رہے ہیں وہ کچھ معاشرے کے اندر کچھ ایشوز یا پرابلمز ہیں، وہ یہ ہے کہ لیڈنگ ڈبل لائفز۔ خاص طور پہ ہم ہر معاشرے میں ہوں گے اس طرح کے لوگ، لیکن زیادہ تر کیونکہ جو ہم مسلمان ہیں ہم ایمفیسس دیتے ہیں ریلیجن پہ زیادہ، ہم جو ہے وہ دین کو فالو کرنے کی زیادہ بات کرتے ہیں، تو ایک آٹومیٹکلی وہاں پہ ایک پریشر جو ہے نا وہ کریٹ ہو جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں نے اسے دل سے تو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوتا، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے ایز اے ریزلٹ کہ وہ ایک ڈبل لائف لیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پہ یوتھ میں، کیونکہ ماں باپ کی طرف سے ایک پریشر ہوتا ہے کہ بیٹا یو ہیو ٹو پرے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، لڑکی وغیرہ کی طرف نہیں دیکھنا، اصل بات پہ آئے ہیں، ہاں تو الکوہل وغیرہ یوز نہیں کرنا باہر جا کے، کیونکہ لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے کہ لڑکے نہیں کرنے، ہاں لڑکیوں کے لیے یہ ہے کہ بیٹا بلکہ زیادہ ان کے اوپر ہے، ہاں ان کے اوپر زیادہ دباؤ لڑکیوں پہ زیادہ ہوتا ہے، عزت کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس سے لیکن ہوتا یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جب آپ باہر جاتے ہیں تو حالات بالکل اس کے مخالف ہوتے ہیں، بالکل۔ اچھا، بہت سے لوگ جو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ میرے حساب سے، کیونکہ میں ڈیول بیسیکلی صحیح معنوں میں ہوں، پاکستان میں آپ بھی ہیں، آپ نے بھی پاکستان میں بھی ٹائم گزارا ہے، یہاں بھی گزارا ہے، یونیورسٹی کالج آپ یہاں پر گئے، آپ نے پاکستان میں بھی خیر اسکول اور کالج تک تو گئے ہیں آپ وہاں پہ، تو اب میں سیفلی یہ کہہ سکتا ہوں میں بھی ہو کے آیا ہوں پاکستان سے، ٹھیک ہے، تو بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ ویسٹرنائزیشن ادھر زیادہ ہے as compared to here۔ ادھر تو ایک گورا کلچر ہے نا جس میں یہ چکر ہی کوئی نہیں، وہ تو بلکہ 14 سال کی ہوتی ہے لڑکی ہے اور لڑکا تو ماں باپ خود ہی، لیکن ہمارے جو یہاں پہ گھر ہے ان میں پریشر تو ہوتا ہے لڑکیوں پہ، نہیں پریشر کی بات میں کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ نے سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا کہ بینگ اے مسلم معاشرہ، میجورٹی مسلم، ٹھیک ہے، تو وہاں آٹومیٹکلی یہ زیوم کر لیا جاتا ہے کہ جو لڑکی لڑکیاں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا چکر نہیں ہوگا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر اب بہت زیادہ پایا جاتا ہے یہ، ٹھیک ہے، یہاں تو شروع سے ہی ایسے ہے، ٹھیک ہے، چھپنے کی میں بات نہیں کر رہا، چھپتے تو پاکستان میں بھی ہیں تقریباً زیادہ تر لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ادھر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ ریلیجن کو ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھیں اور یہ سوچیں کہ ایک باحیثیت انسان، جب آپ 20 سال کے تھے یا میں 20 سال کا تھا تو انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں اباؤٹ دی اپوزٹ سیکس وہ انکنٹرولبل ہوتے ہیں، یس دیٹس ٹرو، ٹھیک ہے، ادھر یہ سمجھداریاں اور یہ سارا کچھ اور پھر یہی ہوتا ہے نا کہ چھپ چھپا کے لوک لگا کے ابے نے نہ پتہ چلے امی نے نہ پتہ چلے، کہتا ہے ٹھیک ہے تو بات جو ہو رہی ہے تو ہونے دو، تو ماں بھی یہ کہتی ہے۔ اچھا، ایک میں نے وہاں پہ بڑی بات نوٹس کی ہے، خاص طور پہ ہمارے کلچر میں لڑکا اگر کچھ کرتا ہے نا تو لوگ اسے مذاق میں وہ ٹال دیتے ہیں کہ ہاں دیکھو اس لڑکی کو دیکھا، لڑکی کے بارے میں اس طرح کا مذاق برداشت نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، کہ اب یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ لڑکی آ رہی ہے بائی روڈ، بھائی وہ کسی نے لڑکے سے تو نہیں بات کی ہے، وہ لڑکے کے لیے ایسی، ہاں اس نے تو وہاں پہ بھی اس کی لڑکی دوست ہے، اس کی تو وہاں پہ حالانکہ وہ بھی کسی کی بہن ہے، بہنیں ہیں، لیکن وہ لڑکوں کے لیے وہ سب کچھ لال ہو جاتا ہے، یہ پھر وہ ڈبل سٹینڈرڈز، غلط تو دونوں کے لیے ہے، وہی والی بات ہے کہ آپ گرل فرینڈ بناتے ہیں وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی نا، یس یہی بیٹی ہوگی، میں آپ کو بڑے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑکا بڑا پہنچے بزرگ ہیں، جی پہنچے بزرگ ہیں، اچھا، جو اب ہمیں درس دیتے ہیں اس عمر میں آ کے، جب سر 53 54 کو ہٹ کر رہے ہیں، جو ماں سے ماشاءاللہ 58 والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں یہ ہم لڑکیوں والے ہو گئے تو دھیان سے، وہ میں نے کہا اب کیا دھیان، اس وقت دھیان کہاں گیا تھا جب تم کسی کی بیٹی کے ساتھ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اصول کی بات ہے نا، اس وقت اگر آپ کر رہے تھے اور آپ نے یار کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کا باپ یا بھائی وہ اجازت تو نہیں دے رہے ہوں گے کہ آؤٹ آف ویڈ لاک آپ یہ سر ریلیشن شپ کر لو، کوئی بات نہیں کہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اپنے ذہن میں اس کو قبول کر لیا، آپ نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آج ذرا جگرا دل بڑا کرو اور کہو اگر میری بیٹی کسی کے ساتھ جا رہی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم نے بھی کبھی کیا تھا کسی کی بیٹی کے ساتھ، نہیں سر وہاں پہ تو غیرت کا معاملہ ہے نا، اچھی غیرت ہے، مطلب یہ غیرت نہیں ہے، یہ بغیرتی ہے، کیونکہ آپ نے کر لیا
اللہ میں نے وہ بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس کا سینس آف ہیومر بہت فنی ہے، تو وہ تو نہیں چھوڑے گا، تو اس کو تو سب پتہ ہے کہ آپ کیا کر گل کھلا چکے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوگا یا مجھے نہیں پتا ہوگا، یا جیسا میں آپ کو کہا کہ آپ پہلی بار کسی کو ملیں تو آپ کو تو موت ہی لگے گا وہ بندہ اندر سے پتہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ڈیزیز کے لیول تک پہنچ گیا ہوا ہے یہ پھر وہی والی بات ہے. میں نے ہاتھ میں چیز پکڑی ہوئی ہے کہ بھی آپ نے اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی اور آپ نے کہا کہ مجھے باقی باتیں چھوڑ دو. یہ کنوینئنٹ ہوتا ہے کہ بھائی میں مانتا ہوں کہ اچھا جی آپ سے غلطی ہو گئی، جوانی کی غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جوانی میں ہی توبہ کیوں نہیں کی؟ آپ نے ویٹ کیا جب آپ 58 کے نہیں ہو گئے اور جب آپ کی اولادیں جو ہیں 22-23 سال کی ہو گئی تو اس وقت آپ کو یاد آئے گا، خاص طور پر ان لوگوں کی جن کے ہاں بیٹیاں ہیں. آپ نے ابھی بات کی کہ جی لڑکے اس کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ناتا طوطا گھوڑا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. یہ ہمارے اندر ڈرلنگ کی گئی ہوئی ہے، یہ بچپن سے ہمیں کی گئی ہوئی ہیں، جو پھر بڑے ہو کے رنگ لاتی ہیں تو پھر ہم گول کھلاتے ہیں. ہمارے جو خاص طور پر جو مرد حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جی سانگو کی سارے دنیا جہاں پھرائیں گے، گوریاں شوریاں سب ہنگا لائیں گے، تو پھر امی کو آگے کہیں گے سانگو کوئی چنگی جی کڑی لے آ کے دو نا جنہیں کبھی انٹچڈ ہوئے، جنہیں کبھی کسی منڈے نے ویکھیا تک نہ ہوئے، ٹھیک ہے، مطلب حور ہی سمجھ لیں جسے دیکھا ہی نہ ہو کسی مرد کو، کیونکہ اس سے آپ نے بچے پیدا کرنے ہیں. اور یہ ایکچولی رائل فیملی میں بھی یہ ڈیزیز پائی جاتی ہے، جو برطانیہ کی رائل فیملی. اچھا، تو آپ دیکھیے کہ اس نے لیڈی ڈائنا جو تھی وہ اس وقت بیسک ورژن تھی اور اس کی کوئی اسکینڈلز یا آپ کو نہیں ملیں گے، مطلب شی واز پیور. اور جس کو جو رائل فیملی چاہتی تھی کہ جو ان کی بلڈ لائن ہے، اولاد نسل ان کی ہے، وہ ایسی عورت سے ہے جو شریف ہو، ٹھیک ہے، اس نے کسی مرد کے ساتھ سوئی نہ ہو، کوئی ایسا نہ کام کیا ہو. تو آپ کا پرنس چارلز جو تھا اس وقت اچھی بڑی عمر کا تھا وہ، ٹھیک ہے، اس نے اس سے شادی کی، اس نے 2 بچے پیدا کیے. اس کے بعد اس کو گھوڑا پسند آیا ہے، کیا اس کا نام ہے یار جو اس نے پکڑی ہے، کہتا ہے مائی جو بھی ہے بار پیملا وغیرہ، ہاں جو بھی، میں وہی آپ نے وہی میں کہنے مطلب گھوڑا میں نے کہہ دی ہے، ٹھیک ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے. تو گھوڑا نماز عورت تو وہ جو ہے اب اس کو وہ پسند آئی یا تو یہ اس وقت کیوں نہیں، تو نے اس سے اس وقت کیوں نہیں کر دی، اس وقت انگیج تھی وہ کسی اور جگہوں پر منہ مار رہی تھی، کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں اس میں سے اولاد نہیں چاہیے تھی. اس میں اب دیکھیں اس ایج پر پہنچی ہوئی وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ صرف ہمارے معاشرے میں نہیں ہے یہ بیماری، ٹھیک ہے، بیماری آپ کو ہر معاشرے میں نظر آ جاتی ہے. یہاں پہ جو عام کیا اس کو کہتے ہیں طبقہ، ہاں طبقہ، میری اردو بھی خراب ہوتی ہے، نہیں کوئی بات نہیں. تو وہ ان میں تو سر آپ کو پتا ہے کہ ان کو ابے کا نہیں پتا ہوتا، ٹھیک ہے، اماں کو پوچھ لیں میرا پیو کون ہے، وہ کہنی مینوں آپ ہی پتا تینوں کس پتا ہے، مطلب 1-2 ٹاؤن ڈیک ہیری بھی کوئی ہوئے گا شاید تو ڈی این اے کرا رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ حالت ہے اس معاشرے کی اور ہم سلائڈ کر رہے ہیں ویری فاسٹ ٹورڈز دیٹ معاشرہ کیونکہ وی لک اپ ٹو اٹ. بٹ اب چلے جائیں پاکستان تو انگلش بولنا بڑی زبردست، کامیابی کا راز جو ہے انگریزی بولنے میں ہے، ٹھیک ہے. آپ کپڑے کیسے پہنتے ہیں، مطلب وہی آپ نے ویلیو سسٹم اٹھانا شروع کر دیا نا. اور جو اسلام ہے وہ بیکورڈ ہے بیکاز طالبان ایپیٹوم ہے آف بیکورڈنس، کیونکہ وہ پیور اسلام لانے کی کوشش کرتے ہیں نا. ہم پھر اسی دوسری بحث میں نکل جائیں گے، لیکن ڈبل سٹینڈرڈز یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی کبھی جوان تھے، منڈے گنڈے تھے نا، اب انکل ہو گئے یار، کہتے ہیں تو سارے اب جب کہتے ہیں نا انکل، ہمیں تو ابھی بھی بڑا عجیب لگتا ہے انکل بن گئے، کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یہ شروع ہوتے ہیں جب آپ خود لڑک پن میں ہوتے ہیں. آپ نے وہیں سے ڈیسائیڈ کر لیا ہوتا ہے کہ میں نے موج مستی کھول کے کرنی ہے. اب چلے وہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ بھی اس میں آگے لے گا ایکول اپرچونٹیز، یہ کلے کلے مرد لے لیں مزے، ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل. تو وہ آپ کو پتہ ہے خاص ورڈ ہے ٹھیک ہے جو وہ خود ہی یوز کرتی ہیں. جی جی ٹھیک ہے جی بالکل. میں نے تو نہیں بنایا نا لفظ، نہیں آپ نے بنایا، وہ ایسے ہی. تو میں کہتا ہوں یار ایکول اپرچونٹی، مطلب فنی بات یہ ہے کہ آپ ویسٹ میں آ جائیں جہاں بڑی ہی لبرل ہو گئی ہے سوسائٹی، ٹھیک ہے، ادھر بھی کیا مسئلے ہیں. جو عورت ہوتی ہے کہ پھرتی پھراتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہور، جی سلیگ، جی، مطلب وہ اس کو لقب کون دیتا ہے؟ یہ دوسری عورتیں دیتی ہیں، مطلب گالی ہے
औरतें भी ये देती है ना, तो डेरोगेटरी टर्म जिसको कहते हैं, तो आपने भी बात की थी, तो मर्द को क्यों नहीं कहते ये? मर्द के लिए आपको पता है क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? जो बड़ा फेसबुक फिल्म भी बनी थी एक, स्टड। वो स्टार्ट कितने सर देखो स्टार्ट, हाँ जॉर्ज क्लूनी, मतलब उसको जिगलो कहते हैं। अच्छा। जो औरतों के साथ सोता है, करता है ना प्रोफेशनल लेवल पे, मतलब फिर उसमें माइयां भी होती हैं जो पैसे आपको देती हैं, यदि आ जाए मुंडिया, ठीक है, तो उसको जिगलो कहते हैं। लेकिन अगर किसी को कहना जिगलो है बड़ा, हाँ, तो बड़े ये मतलब एंडियरिंग टर्म दी जा रही है। हाँ जी, उसको कह रहे हैं मतलब घोड़ा, ये मतलब घोड़ा क्यों कहते हैं? अच्छा ठीक है ना, अब ज्यादा डिटेल में ना जाए, ऑडियंस जो है काफी समझदार है। ये YouTube है, मैंने आपको पीटीवी नहीं है, ठीक है, आपने इसको BBC और पीटीवी बनाया हुआ है, फिक्र ना करें। इसीलिए तो आते हैं चाय और चेहरे पे। जी जी, एक खुली डुली गाल होती है, चाय नहीं आ रहे ना, चाय बनाई अगले वो चाय आपको बना देंगे, पर वो आ नहीं रहे ना इतने ज्यादा आजकल सब्सक्राइबर्स, क्या वजह? प्लीज अल्लाह दा वास्ता ही कि सब्सक्राइब कर दियो, बेल आइकन नु टैप कर दियो, रख के मार दियो, रख के मारो, ठीक है। ते 207 हो गए ने, ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ यार 208 208 तो सारे नाराज हो गया, अंकल जेड़ा नाराज हो गया उन्हें कहा मैं अनसब्सक्राइब हो गई, ठीक है, तो पाम इसना भी वो भी जाए, दो छे हो जासन ठीक है ना, ਅਸੀਂ भी फिर ऐड चलावांगे, ठीक है, और ऐड से इंशाल्लाह फिर और सब्सक्राइबर आएंगे और फिर और खुली डुली बातें होंगी। ये वैसे चला है, मतलब ऐड चलाएं, पैसे लाएं तो सब्सक्राइबर, ठीक है ना। आप टॉपिक पे आ जाए दोबारा कि मर्द को जिगलो कहो तो गाली नहीं, मर्द के लिए क्या गाली होती है? मर्द के लिए कि उसका ऑपोजिट हो, बिल्कुल फारग हो, खस्सी खस्सी ए गाली है, रह गई यार, हाँ मर्द के लिए ये गाली है। और आपको पता है फिर वो नीली गोलियों के ऊपर बात आ जाएगी, नहीं अच्छा छोड़ दे रहे 197, अच्छा छोड़ दे, फॉर्मूले इनके बहुत हैं। अच्छा चले छोड़ दे, किसी को चाहिए कमेंट में लिखे तो बाबा जी देंगे। यार ये बाबा जी मेरा नाम किसने डाला है? यार कर्मा वाला बाबा, कर्मा वाला आपका नाम पड़ गया था, आपने खुद ही तो कहा था। अच्छा। वो अंकल जेता जो हमारे हैं, वो आपने खुद ही तो कहा था, उनको जो तेल का आपने बता दिया था, उन्होंने कहा कि बाबा है और वो क्या करता है, बाबा ही होगा जी, कि काम करता है, बाबा ही होगा ना। तो आपने कहा कि वो बाबा और कोई नहीं, अंकल जेदा ही है। नहीं ऐसे ना करें ना, ना करें ना करें प्लीज, अंकल ना कहो ना, अंकल वो जगह आंटी तो ना कहिए ना, अंकल तो ना कहिए, तो जवान आदमी है यार, जवान तो है, जवान टेड भी जवान है, शी जवान, ओ यार टेडो ट्रेंड है स्ट्रेंथ। सर एक होता था हम कहते टेड टू टेड, ठीक है, इतना खड़े हुए टेड, वो हार्ट टू हार्ट था समीना पीरज़ादा का, और आपने टेड टू टेड बना दिया। देखिए हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं रिजवान छतर जी, ओ यार नहीं अहमद है उन्होंने, ओ यार चले ना, अब ये इज्जत करो, हमें आदत पड़ी हुई पड़ी कहते हैं, सॉरी रिजवान, मतलब कहने का मकसद है कि उनकी बड़ी अच्छी कजन है और समीना पीरज़ादा, हमें कहता है वो पीरज़ादा फैमिली जी जी, तो नहीं पीरूज कैफे है, हाँ, तो हमें जरा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देंगे, कहता है हम भी कर, चलो आपने हार्ट टू हार्ट को टेड टू टेड बना दिया, तो हम की कॉमेडी थोड़ा कर रहे हैं ना, चाय और चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एनीवे टॉपिक पे आ जाए दोबारा, फिर बहुत इधर उधर निकल जाते हैं। नहीं तो ये जबड़ी ही है ना, जबड़ियां तो ये डबल लाइफ हम बात कर रहे हैं कि डबल लाइफ जो है देखिए हंसी मजाक में हम बड़ा सीरियस मैसेज दे रहे हैं कि आज हम माँ बाप बन चुके हैं, हमारे माशाल्लाह इनके भी जवान बच्चे, मेरे भी जवान बच्चे हैं, बच्चियां भी हैं, तो उसमें हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द उनको रिश्ता जिसको आप कहेंगे अज़वाजियत, कि भाई एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप में शादी, जिसको हम प्लेन वर्ड में कहेंगे, तो वो उनके लिए भी बेहतर है और हमारे और माशरे के लिए बहुत अच्छा है। जी। जितनी आप शादियों को डिले करेंगे, ये आपको पता है कि ये एक नया ट्रेंड चला हुआ है पाकिस्तान में। जी। मैं खुद गया हूँ रिश्तेदारों में, मेरी बीवी 18 साल की थी जी जब उसका निकाह हुआ मेरे साथ, आपकी भी तकरीबन इतनी थी, मेरी वाइफ बहुत मैच्योर थी, मतलब आज से 22 साल पहले की बात है ये, ठीक है, एंड शी न्यू व्हाट शी वाज डूइंग। ऐसी बात नहीं है, मेरी तो लव मैरिज है सर, मेरी वो ऐसी मैरिज नहीं थी कि, मतलब मैं कहने का मकसद है कि मैंने उसको देखा, मुझे पसंद आ गई, तो मैंने फिर सर गुलफाम बनने का बड़ा मैंने रिश्ता प्रपोज किया, कहते हैं, ठीक है, अब वो घरवालों के साथ किया होगा ना ये, लेकिन आप समझ रहे ना, ये वो नहीं था कि माई रिश्ते वाली आई है तो उन्हें क्या जी पहना रिश्ता आई, हाँ, तो वो वाला चक्कर नहीं था यहाँ पर, कहता खुद ही देखा, खुद ही पसंद आई, फिर जारी बात है रुका ही भेजा ना, शरीफ लोग है हम, तो रुका भेजा और वहां पर फिर बात हो गई, ठीक है, तो उसकी लेकिन मेरे साथ ज्यादती हो गई। जी जी, मैं 28 साल का था जब मेरे निकाह हुआ, मतलब 10 साल में बड़ा हूँ अपनी बीवी से, तो लेकिन सर मैं अनटच था,
28 साल की उम्र में कहते हैं, की बड़ी बात है। यूके में रह के, मैंने आपको देखे कैमरे पर कह दिया है, ठीक है? अब मैंने वो वाली बात नहीं की, अच्छा चले पंगे वाली सेमी वर्जन। तो खुदा दा वास्ता ये मेरे शर्मिया आ गई है नहीं, ना करो ना, ना करो कुछ ये गल्ला ना करो, ऑडियंस दे, ऑडियंस फिर वही आ गया ऑडियंस, ठीक है, ऑडियंस बड़ा खुला डुला है। एक जवान बच्चे हम देखें, हम ना अंकलों से तंग आए हुए हैं, आंटियों से, वो जवान बंदे भी सब्सक्राइब करें, चाय और चेजा सबके लिए है, कहते हैं, ठीक है, खुला डुला। देखो अंकल जो है सही पते की बात कर रहे हैं कि डबल फ्रेंडली अंकल नहीं है, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। हम भी कभी जवान थे, अंकल अब बने, सास भी कभी बहू थी, हाँ, लेकिन अंकल तो अब बने ना खाना खराब। देखो अंकल बन गया, ना करो, बाल लवा के मार के ला दोगे फिर रोने पे 2 लाख लग गए मेरा फिर आंदा की। वो डॉक्टर साहब मेरे कहते ने कि यार किन्ने प्लग करा इथों फारग हो जाओगे। मैं वो कहते साल है मामा, 2 साल बाद है। मतलब डॉक्टर साहब बॉडी और वड्डी और भी वाल है कि वो नहीं लग सकते। नहीं सर, वो फिर कहीं और से नहीं ना वो नहीं करना ना। तो वो कहने का मकसद है कि हम इंकरेज करें कि शादियां कोई कुछ नहीं हो जाता सर। रिलेशनशिप करते हैं आप तो उस वक्त कुछ नहीं होता। चलो गलत है ना, किसने कहा है? तो मुझे बताएं, हमारे दादा जो थे उनकी भी शादी हुई और वो प्रॉब्लम हमारे से भी यंग एज में कर लेते। जी बिल्कुल, ठीक है। हमारी नानियां दादियां माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थी, वो अब्यूज्ड हुई हैं। नहीं, हमारे दादा जो थे, नाना जो थे माशाल्लाह। मैं बताता हूँ, मेरी जो मतलब जिन्हें मुझे पाला, मैं तो उन्हें वालदा ही कहता हूँ, तो मेरे जो नाना थे वो तो उनकी बात सुनते थे, बड़ा वो ताबेदार थे। हाँ लाइक तो मैं तो उनको लुकअप करता था कि देखिए कितने शरीफ नफ्स आदमी है। शरीफ नो डाउट, बाद में ये कर रहा हूँ कि उन्होंने तो अब्यूज तो नहीं किया ना, कभी भी नहीं, ऊंची आवाज में कभी बात नहीं। मुझे ये ऑडियंस है कमेंट में लिख के बताएं कि जल्दी शादी करने में कबाहत क्या है। सर कहते नहीं कि वो मैच्योर नहीं हुए होंगे। अच्छा चलो मान लिया मैच्योर नहीं हुए ना सर, मैं आपको एक छोटी सी बात, मुझे एक बात है, रिलेशनशिप में क्या होता है जी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या करते हैं? क्या the bees do it, even the educated fleas do it. Everybody knows what we are talking about. Yes, exactly. Right? So let's not kid us around. Yeah. शादी में भी वही होता है, लेकिन ये होता है कि आपको लेजिटिमेसी मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है, ये तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, एक जिसको कहते हैं एक्सेप्टेबल बुनियादी सिविलाइज्ड माशरे का। बिल्कुल एब्सोल्युटली आई एग्री विद, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो शादी जिस माशरे का हिस्सा नहीं है वो फिर बर्बादी की तरफ है। हाँ ये बात सही। ये तो फिर मैंने कह दिया बुरा क्यों लगता है, कौन है तेरा बाप? पास में कहना किसी को प्यो कौन है तेरा, वो तो एकदम लड़ने मरने पे आ जाएंगे। लेकिन मुझे बताएं कि आपको कौन बताता है कि आपका बाप कौन है? आपको तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता, माँ को बताओ, माँ ही है ना, वो कहती है तेरा अब्बा ही, तेरा प्यो है गई, ठीक है, तो आप मान लेते हो। अब ये तो कह रहा माँ है किसने, मैंने जा डीएनए करा खाना खराबा, ठीक है, लेकिन बाहर इस नौबत पर नहीं आती। सर्टेन थिंग्स यू नो गोज विद द फ्लो। तो माशरे में शादियां जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं, और शादियां जल्दी कराएं बच्चों की। ये जो नए यार, क्या मुझे बताएं, पढ़ नहीं सकते आप शादी करके? क्यों नहीं पढ़ सकते? गर्लफ्रेंड करके पढ़ सकते हैं आप सर? नहीं, बल्कि वो नहीं पढ़ सकते, वो ध्यान सारा वो मोटरसाइकिल हमारे जमाने में होता था, अब तो पता नहीं सोसाइटी कहाँ चली गई है। वो लड़के जो है वो स्कूल कॉलेज की छुट्टी के बाद जिनके पास मोटरसाइकिलें होती थी, वो लड़कियों को टाइम उधर जाया करते थे। हाँ, उनके दिमागों में ये चीज क्यों वो मिली नहीं होती थी, वो टाइम जाया होता था। पूंड आना चाहिए पीछे, पूंड ग्रुप कहता है। तो देखें ये पूंडियां शूंडियां, ये देखिए सारे उनको बेचारों को कोई बंदी नहीं मिलती, वो पूंड पर शुरू हो जाते हैं पूंडियां करना, ठीक है, और उनको कहा जाता करी जो है ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 28 29 ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਓਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਾਣੇ ਮੁੱਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚਲੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਕਿੰਗ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ, 22 ਕਰੋੜ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਖੂਨੀ ਬਵਾਸੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੀਰੋ ਹੈ, ठीक है, वो फाइबर खाओ यार, कौम ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬੋਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, कहता है, ठीक है, वो बोल चौके। अब इसमें रियलिटी है कि भाई आपके मिन हैसुल कौम, आपके अंदर एक चीज पाई जाती है, ये बिल्कुल लगता है कि पूरा अगर कोई बंदा ये रिसर्च करे कि पाकिस्तानियों में मर्दाना कमजोरी वाकई प्रॉब्लम है, लेकिन एक तरफ आकी आबादी कहते साल है मामा, ठीक है, वो आबादी 22 से 25 करोड़ तक जा रही है, कहता है आपकी, ठीक है, वैक्सीन लवा के
پھر بندے کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ویکسین نے کوئی اثر نہیں کرنا سے چھڈو. میں تو وہی کہہ رہا ہوں رولا ہے یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ تلکل مار گئے نے ساتھی تو تسی ایڈ کر شاید دیکھے نے سارے اور ساتھی فارغ ہوگی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں جب تک یہ چیز نارمل نہیں ہوگی نا اور یہ لپروں کے اوپر سے تو میں تانگ آ پڑا کہہ رہا آج سر میں ایتھوں تک آیا ہی کہتا میرے ہاتھے کو چڑھ گیا نا کہتا ہے جب بنسن برنر رہ گیا نا موم بتی جڑی ساری کہتا ہے اور میں وہ کتے اور ہی لا دینی ہے کیونکہ یار یہ تباہ کر رہے ہیں معاشرے کو. مطلب جس طرح کہ وہ ماریا علی بھی کہہ رہی نور مقدم کیس میں اس نے کہا سب سے زیادہ بہترین آپ کو کوئی مرد آ کے یہ چول کہتا ہے نا کہ ڈارلنگ تم میرے لیے زندگی ہو تو آسمان سے تارے توڑ کے لیا میں بونگی مار رہا ہوں لیکن مطلب جو کرے نا اس کو راک کے مارو ایک مطلب راک کے وہ والا مارنا نہیں راک کے مارو اس کو کہ پہلے میرے میں بیاہ کر نکاح کر ہوئے اگر تو اصلی مرد کا پتر ہے ٹھیک ہے اور اگر اصلی مرد کا پتر ہوا تو نکاح کرے گا ورنہ وہ کھسی ہے تو وہ گئی ٹھیک ہے کیونکہ اس کو تو چاہیے سارے چیزے ہم تو چائے اور چیزا کر رہے ہیں نا وہ کسی اور چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور وہ پھر اور جو بچیوں کو خراب کرتے ہیں گدھا کرتے ہیں پھر نون مقدم کیس بنتے ہیں ٹھیک ہے جس میں وہ چرسیے ہوتے ہیں امیر رئیس ہوں غریب ہوں سارے ایک جیسے ہی ہیں ٹھیک ہے. یہ معاملہ جو ہے نا بہت سیریس ہے ہم نے اس کو لائٹ ہارٹڈ طریقے سے کیا ڈبل گیم ختم ہونی چاہیے ڈبل لائف نہ کریں بوتھ ویمن اینڈ مین جو ہے ایکول ہے اس معاملے میں دونوں کی شادیاں وقت پر کریں جی اور جتنی جلدی ہو سکے کریں جب وہ ایڈلٹ ہو جائیں. اگر ایسا بھی ہوئے کہ مطلب اگر آپ ایز اے سپورٹ کریں اپنے بچوں کو ہاں بچوں کو سپورٹ کریں اگر ینگ ایج میں انہیں 18 نہیں جی جدوں تک لگتی گڈی نہیں آ جاتی وہ فارغ ہوئی وہ کساں ماری جا رہی ہے کہتے ہیں اچھا چل لینا ٹھیک ہے نا لینگویج بہت ہو گئی ہے نا لینگویج ہو گئی لینگویج مائنڈ یور لینگویج ہاں مائنڈ کرے لیکن پھر جیسے اصلیتیں بتانی پڑتی ہیں. ہمارے ماں باپ جو ہے میں اپنی والدہ سے بات کر رہا تھا میں کہا تو اس سے تو مجھے سمجھ نہیں آتی تجھے روٹی نہیں چوچی کہنے سو ہاں 28 سال ہو گئے سر مجھے تو لگتا تھا میں مر جاؤں گا ایسے. اچھا چلے ٹھیک ہے نا آپ گھبراتے کیوں ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ تو بالکل ہی سچ بول شادی کے بغیر میں کہہ رہا ہوں کہ میں اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بھائی ہاں تو گھبرا کیوں رہے ہیں نہیں میں نہیں کہتا کچھ فکر نہ کریں یہ سینسر بورڈ میں ان کو تو کوئی نوکری دلوا دے وہ دیکھیں ہمارا پاکستانی سینسر کیا کر دیا انہوں نے چیف وحید مراد مر گیا محمد علی مر گیا کہتا ہے ندیم ابھی تک ماشاءاللہ زندہ اللہ اس کو صحت دے اور لمبی عمر دے تو وہ سینسر مطلب بتا کے منٹو بیچارہ کلب کے پہلی لانگ گیا کہ میں نے تو 46 ہی فارغ کرو گیا قوم نے نہیں سدھرنا کالی شلوار اور کیا کیا اس نے بتایا کہتا ہے کہ فاشی آج بھی فاشی اور فاشی نہیں گزرے گی تو اور کیا کوستے ہیں انٹرنیٹ کو ہاں کہ انٹرنیٹ پہ اتنا یہ سارا گاند آ گیا مواد آ گیا تو پہلے مجھے بتائیں 1950s میں کہاں پر آیا تھا گاند اور مواد تب اخبار جہاں میں گھسا ہوا تھا سارا 70s کے اندر کہتا ہے مطلب یار گاند ادھر ہے اور اس گاند نے کہیں تو جانا ہے تو مطلب اس کا سدے باب کریں ڈبل سٹینڈرڈ بند کریں کہ مطلب لڑکا جو ہے دیکھیں نا یہاں پہ اب قانون ایسے پاس ہو رہے ہیں 18 سال کی عمر میں اب بھئی آپ کو تصور کیا جا رہا ہے کہ 18 سال کی عمر میں بالغ ہیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس سے پہلے تو نگاہ نہیں باندھ سکتے یو کے میں آپ 16 سال کی عمر میں شادی کر سکتی ہیں جی اور امریکہ میں 18 سال چلو پاکستان میں تو کہتے ہیں میں 28 سال وہ کہتے ہیں رہ نہیں دیو خرچہ ہوسی تو ایسے کرو کہ وہ جو ہے نا شاہی ملا جائے وہ بات رکھو ڈی ایچ اے بات کر دو ادھر پوچھتے ہیں ایج کیا آپ کی وہ کہتے ہیں پہن دیو تے جو کرنا کرا لو ٹھیک ہے بہت بنا دی ایکسپلیسٹ قسم کی ویڈیو آپ نے انشاءاللہ جلدی کریں سینسر بورڈ آ گیا ہے وہ داخل ہو گئے گھر میں لے لیں جلدی سے آ رہے ہیں اپنے ویڈیو میں آ جائے چلے یہ بھی ڈال دیتے ہیں ڈبل سٹینڈرڈ ڈبل گیم جو ہم پیرنٹس کرتے ہیں آ جاؤ ویڈیو میں شروع ہوگی چلیں پھر صحیح اوکے چلیں ناظرین میرا خیال کافی اجازت لے لیں آج کا جو پروگرام ہے اس چیز پہ ختم ہم کرتے ہیں کہ ہمیں we need to be more open کہا سنا معاف کیجئے اپنی اولادوں کے ساتھ اوپن ہوئیں سنسیئر ہوں اور ان کو گائیڈ کریں ٹھیک ہے اور ان کی مدد کریں جہاں پہ جو جائز کام ہے اس کے اندر مدد کریں شادیاں جلدی کریں کیونکہ اگر آپ جتنا اگر خاص طور پہ اگر آپ برطانیہ میں رہ رہے ہیں تو یقین کریں کہ trouble is just around the corner اسی نوٹ سے آپ سے اسی پہ بات کو ختم کرتے اختتام پذیر کرتے ہیں پروگرام اور بتائیں کامنٹ میں لکھ کے بتائیں ہم جو بات کریں ہم سچ کریں کہ غلط کر رہے ہیں
کوئی ایسا ٹاپک جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس پر لائٹ شیڈ کریں، کچھ ڈالیں، تو پلیز لکھیں. ہمیں کوئی علامی کتاب تو اترنی ہی نہیں ہے، مطلب ہم نے اس طرح کی جبڑیاں ماری جانی ہے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا کیا جاتا ہے. سبسکرائبر انشاءاللہ ہم نے 1000 تک لے جانے، وہ چلے جائیں گے، مطلب وہ ایسی لے جائیں گے. آرگینک ہے نا ہمارے، پیورلی آرگینک ہے. آف کورس ہم کو وہ 2 نمبری تھوڑی کر رہے ہیں جو آہستہ آہستہ بڑھیں گے. تو اگلے وقت کے لیے، اگلے نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. فی امان اللہ.